السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت دنیا میں پست ہمتی کا شکار ہیں۔ لوگوں کی ہمتیں بہت جلدی جواب دے جاتی ہیں۔ وہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دور جو اتنی تیزی سے بڑھتا ہوا سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں لوگ اتنی زیادہ پست ہمتی کا شکار کیوں ہیں؟ لوگوں کی ہمتیں جواب کیوں دے جا رہی ہیں؟ آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے اندر سے صبر کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کسی بھی کام میں اگر کچھ شروعات کرتے ہیں، کسی بھی کام میں کچھ تھوڑا سا بھی آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ہمت، صبر پیدا کریں، اور صرف ہمت نہ پیدا کریں بلکہ ہم اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کریں۔ اور یہ بلند ہمت کسی انسان کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کے لیے دنیا میں سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا اسوہ اور سب سے بڑا آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو بغور تدبر کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جا بجا اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عمل پر ابھارا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف جو ہے دوڑ پڑو، اس کے لیے مسارعت کرو، اس کے لیے تیزی کرو، تیزی دکھاؤ، اس کے لیے جو ہے محنت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک پیغام ہے جو ہم لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور ہمیشہ اپنے اندر ہمت بلند رکھیں اور کبھی بھی پست ہمتی کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں بلند ہمتی کی دعوت دی ہے، عمل کی دعوت دی ہے، اور وہیں دوسری طرف اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ مکی زندگی ہو، چاہے وہ مدنی زندگی ہو، دونوں ہی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی دیکھتے ہیں، کافروں کا ظلم و ستم دیکھتے ہیں، کس قدر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صبر و حزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ستایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی زبانوں پر احد احد کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کتنی بہترین زندگی، ہمارے لیے کتنا زیادہ آئیڈیل والی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں مدینہ منورہ میں جب جنگیں شروع ہوتی ہیں، جب غزوات ہوتے ہیں، ان غزوات میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور کمانڈر کے اور اسی طرح سے جہاد کے میدانوں میں کس قدر بلند ہمتی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی انسان کے اندر ہمت کی بلندی کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ وہ انسان علم حاصل کرے۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو قرآن پاک کی صدائیں سنیں گے، اللہ رب العالمین کے وہ اعلانات سنیں گے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی عمل کرے گا، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ آخرت میں جو زندگی ملے گی، جنت، وہ تو ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عمل کرنے کی وجہ سے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرامین، ان کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے لیے عیاں ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں بلند ہمتی کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں کامیابی دلا سکے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کسی انسان کے اندر بلند ہمتی اور اسی طرح سے اونچا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس انسان کی اچھی تربیت ہو۔ اور کسی بھی انسان کی تربیت کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ایک بار آپ نے اسے کسی کو ٹچ کرا دیا اور اس کے اندر بلند ہمتی پیدا ہو گئی۔ تربیت وہ ایک پروسیس ہے
کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے آپ کو کسی عمل کا خوگر بناتا ہے۔ تو جب آپ کسی انسان کی تربیت کریں گے اور جب وہ صبر پر تربیت حاصل کر لے گا، حلم پر تربیت حاصل کر لے گا اور اسی طرح سے علم و یقین پر تربیت حاصل کر لے گا، تو وہ بہت جلدی جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا اور پست ہمتی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے میں مخاطب کرنا چاہوں گا تمام ماؤں کو، تمام والدین کو، تمام اپنے مسلمان جو پیرنٹس ہیں ان کو، کہ وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کریں تاکہ ان کے بچے اپنے اندر جو ہے ہمت و حوصلہ پیدا کریں، وہ پست ہمتی کا شکار نہ ہو جایا کریں، کیونکہ ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر نقش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم حاصل کریں اور قال اللہ و قال الرسول کا علم حاصل کریں، جس کے ذریعے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حساب سے آپ کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، آپ اگر اپنے ماں باپ سے بہترین تربیت حاصل کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کے اندر ہمیشہ بلند ہمتی پیدا ہوگی، اور اسی طرح سے آپ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس طرح کے دوستوں کے سرکل میں رہتے ہیں، اس طرح کے دوستوں کے سرکل میں آپ غور کریں تو دیکھیں کہ ان دوستوں میں کوئی پست ہمتی کا شکار دوست تو نہیں ہے جو آپ کو ہمیشہ جو ہے پست ہمتی کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اچھے اور بلند ہمت دوست اختیار کریں، اس سے بھی آپ کی روزانہ کی تربیت ہوتی رہے گی اور آپ ہمیشہ بلند حوصلہ رہیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے سے دنیا کی ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں یہ توفیق ہے۔ کسی کے اندر ہمت کا پیدا ہونا، حوصلہ کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے، ایک روزی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں روزی رساں کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ روزی کا مطلب صرف اور صرف پیسے، دھن دولت نہیں، روزی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک عمل کی توفیق دیتا رہے، حتیٰ کہ دعاؤں کی بھی توفیق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، انہیں دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے بلند ہمتی کی دعا کریں، اس سے بڑے حوصلے کا سوال کریں، تو اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے اندر ہمت و حوصلہ پیدا کر دے گا، اور جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور ہمیں دے گا۔ تو ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے یہ تیسری اہم چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب آپ نیک عمل کریں گے تو ایک عمل دوسرے عمل کا سبب بنتا ہے، یعنی ایک نیک عمل کریں گے تو دوسرے عمل کا وہ سبب بنے گا۔ تو جو شخص نیک اعمال دنیا میں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دوسرے نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ اب جب آپ تقوی والی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کے تمام مأمورات کو بجا لائیں گے، اس کی منہیات سے دور رہیں گے، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے اندر ایک پختگی پیدا کر دے گا، آپ کے اندر ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ تو جب آپ کی زندگی تقوی والی زندگی ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کے اندر خوب زیادہ حوصلہ، خوب زیادہ ہمت پیدا ہوگی۔ لیکن جب آپ اپنی تقوی والی زندگی سے پھر جائیں گے، برائیوں کی طرف بڑھیں گے، تو ایک برائی دوسری برائی کا سبب بنتی ہے اور پھر آپ کی زندگی برائیوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن جب آپ تقوی والی زندگی گزاریں گے اور اسی طرح سے ایک نیک عمل کریں گے اور اس نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی طرف بڑھیں گے، تو اس طرح سے آپ کی زندگی ایک حوصلہ والی زندگی، ایک ہمت والی زندگی بن جائے گی۔ تو یہ علو الہمہ، یہ جو ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فلاں چیز اپنے آپ سے ٹچ کرائی اور آپ کے اندر جو ہے علو الہمہ اور بلند ہمتی پیدا ہو گئی، ہرگز نہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور روزمرہ کے جو نظام الاوقات ہیں، ڈیلی جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کو ہم بدلیں، اور اسی طرح سے جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو ہماری زندگیوں میں بلند ہمتی اور علو الہمہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ پست ہمتی کا شکار ہیں وہ ایک چیز کو ضرور اپنائیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ تو کرو ہی، ساتھ میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کیا کرو، یہ بھی بہترین ذکر و اذکار میں سے ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے اندر وہ طاقت و توانائی پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے آپ ہمیشہ جو ہے اپنے اندر ایک بلند ہمت، ایک نفس محسوس کریں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ پھر جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حالت کیا ہوگی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کی حالت ایک مچھلی کی سی ہوتی ہے کہ مچھلی کے لیے جیسے پانی ضروری ہے، ویسے ایک انسان کی زندگی کے لیے ذکر و اذکار ضروری ہے۔ اور ایک مچھلی اگر سوکھے میں پڑی ہو اور جب پانی میں پہنچے تو وہ کس قدر زندگی کا اس کے اندر احساس ہوتا ہے، کس قدر وہ جو ہے تیزی سے پانی میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ایسے ہی جو شخص اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک حیات اور ایک زندگی محسوس کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر زندگی ہی نہیں ہوگی تو آپ کوئی کام کبھی اگر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، اور بہت جلدی ہمت و حوصلہ جو ہے آپ کا جواب دے جائے گا، بلکہ آپ کسی کام کو شروع بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ذکر و اذکار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔